الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تعالى في مقام آخر وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن حسن خلقه. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند احادیث پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، پس تم لوگ دوڑ لگاؤ، جلدی کرو، مسابقت کرو اپنے رب کی طرف، اور اس جنت کی طرف تم آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین سے زیادہ ہے، اور اللہ نے یہ جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، خوشی کے ایام میں بھی، تکلیف کے ایام میں بھی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور یہ پرہیزگار لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصوں کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ عفو درگزر کو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے آپ اعراض کیجئے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں عاجزی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب کوئی جاہل آدمی ان سے مخاطب ہوتا ہے، الجھنا چاہتا ہے، تو وہ آگے سے سلام کہہ کر درگزر اس سے کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جاہل سے الجھتے نہیں ہیں،
بلکہ جاہل اگر ان سے الجھنا بھی چاہے تو وہ سلام کہہ کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں، اس سے جھگڑا نہیں کرتے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میرے ذریعے سے اخلاق کی تکمیل ہو جائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا، ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ، انسان کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن سب سے وزنی عمل جو ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ضمانت لیتا ہوں اس بات کی کہ میں جنت کے وسط میں اس شخص کو محل لے کر دوں گا، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا۔ میں جنت کے وسط میں ضمانت لیتا ہوں کہ اسے محل لے کر دوں گا جو اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا۔ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ہمیں جس بات کی تعلیم ملتی ہے وہ ہے حسن اخلاق، انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، انسان کے نامہ اعمال میں جو وزنی عمل ہوگا قیامت کے دن وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو جو نامہ اعمال ملے گا تو والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ، جس شخص کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ تو فلاح پا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا تو وہ شخص خسارے میں ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو کو رکھیں گے تاکہ انصاف کرتے ہوئے ہم لوگوں کے اعمال کو تولیں گے۔ تو انسان کے وزن اعمال نے ہونا ہے، اور اعمال میں جو وزنی عمل ہے وہ انسان کے اچھے اخلاق ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر جانے والی، اور دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کثرت کے ساتھ جہنم میں لے کر جانے والی۔ جنت میں لے جانے والی دو چیزیں کیا ہیں؟ الفم والفرج، نمبر ایک منہ یعنی زبان کا صحیح استعمال، اور نمبر دو شرمگاہ کا صحیح استعمال۔ زبان کا صحیح استعمال، شرمگاہ کا صحیح استعمال، اور دو چیزیں اکثر انسانوں کو جہنم میں لے کر جانے والی ہیں، وہ ہے زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو جنت میں لے جانے والی بھی دو چیزیں ہیں، جہنم میں لے جانے والی بھی دو چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمن لا يدرك بحسن الخلق من درجة الصائم القائم، مومن انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ درجہ پا لیتا ہے جو اللہ کے ہاں قائم یعنی وہ جو ساری رات قیام کرتا ہو اس کا جو درجہ ہے، اور صائم جو دن بھر روزہ رکھتا ہو اس کا جو درجہ ہے، اچھے اخلاق والا اس درجے کو پا لیتا ہے۔ یعنی جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اللہ اس کو قائم کا درجہ بھی دے گا جو راتوں کو قیام کرتا ہے، اور اللہ اس کو صائم کا درجہ بھی دے گا جو دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ حسن اخلاق شریعت میں ایک بہت بڑا وزنی عمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خود کیسے تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں۔ فرماتے تھے حضور کے دست مبارک کا گوشت اتنا نرم تھا کہ ریشم سے زیادہ نرم ہوتا تھا، اور میں نے مشک اور عنبر میں وہ خوشبو نہیں پائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں پائی۔ فرمایا میں 10 سال حضور کے ساتھ رہا، کبھی آپ نے نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ یعنی کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، حالانکہ میرے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے۔ 10 سال بہت بڑا وقت ہے، یہ 10 گھنٹے یا 10 دن یا 10 مہینے نہیں ہیں، 10 سال کا عرصہ ہے۔ اور انسان کی تحمل مزاجی اور اخلاق کا پتہ کب چلتا ہے؟ جس کے ساتھ زیادہ واسطہ پڑتا ہے،
اور انسان کا زیادہ واسطہ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، اپنے ماتحتوں، غلاموں، نوکروں کے ساتھ پڑتا ہے۔ تو جس پیغمبر کا اپنے خادموں کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ 10 سال میں خادم کہتا ہے مجھے اف تک نہیں کہا، کسی معاملے میں ڈانٹا نہیں، اس پیغمبر کے اخلاق کتنے عالی۔ حالانکہ انسان کا زیادہ بس اپنے نوکر پہ چلتا ہے، اپنے نوکر اور خادم پر وہ ذرا سی بات میں الجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور آج کے الفاظ میں کہتے ہیں جی حضرت کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ یہ بلڈ پریشر بھی بڑا سمجھدار ہے، یہ چھوٹے پر ہائی ہوتا ہے، اپنے سے بڑے پر ہائی نہیں ہوتا۔ جب کلو کو 1.25 کلو مل جائے تو یہ وہاں ہائی نہیں ہوتا، ہاں کلو کے سامنے آدھا سیر ہو تو یہ ہائی ہو جاتا۔ اصل بات بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا، ہم جہاں غصہ نکال سکتے ہیں ہم پورا نکالتے ہیں، جہاں ہمارا بس نہیں چلتا تو ہم برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے صبر کر دیا۔ صبر نہیں کیا، وہ اس کی طاقت نہیں چلی۔ اگر بس چلتا تو وہ یہاں بھی اپنے غصے کا اظہار کر دیتا۔ تو آپ کے ساتھ 10 سال رہنے والا خادم کہتا ہے کہ کبھی آپ نے مجھے اف نہیں کہا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے بھیجا اور میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، کیونکہ یہ خود بھی اس وقت بچے تھے، تو مجھے یاد نہ رہا، اتنے میں حضور آ گئے تو میری گردن پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے جو حضور کی طرف دیکھا تو حضور مسکرانے لگ گئے اور آپ نے فرمایا یا انیس اذهب حیث امرتک، آپ نے پیار میں تصغیر استعمال کرتے ہوئے کہا انیس کیا تم نہیں گئے اس کام کی طرف جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ یعنی ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، غصہ نہیں کیا، پیار سے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے عالی تھے، تو یہ امت کو درس دینا تھا کہ اپنے اندر حسن اخلاق کو لے کر آؤ۔ دیکھیں جنت میں اگر کسی کو کوڑا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو حدیث میں آتا ہے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کی زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، آپ کی زبان سے جو صادر ہوا وہ وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ پیغمبر فرما رہا ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہیں جنت کے درمیان میں محل لے کر دوں گا، لمن حسن خلقہ، جو انسان اپنے اخلاق کو اچھا کرے گا۔ پیغمبر سے بڑی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ اور ذمہ داری بھی کسی کو آج اگر کہہ دیا جائے میں تمہیں ڈیفینس میں مکان خرید کے دیتا ہوں، انسان کتنا خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہنے والا بات سے مکر جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں دنیا میں نہیں، میں جنت میں خرید کے دوں گا، دنیا کا مکان نہیں محل خرید کے دوں گا۔ جس پیغمبر کی بات میں کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو خرید کے دوں گا، اس کے لیے ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق شریعت میں بہت بڑا وزنی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق کہتے سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ توڑنے والے سے جوڑنا، جوڑنے والے سے وہ سب جوڑتے ہیں، لیکن جو توڑے اس کے ساتھ جوڑنا یہ اخلاق ہے، جو ظلم کرے اسے معاف کرنا یہ اخلاق ہے، برا سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اخلاق ہے۔ اور حضور نے خود اس اخلاق پہ عمل کر کے امت کو درس بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گواہ ہے، صحیح بخاری میں واقعہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط بدبخت یہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے اور اس نے اپنی چادر حضور کے گلے میں ڈالی اور آپ کو اپنی طرف گھسیٹنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف اس سے پہنچی ہے۔ تو دیکھیے آپ کے کتنے اخلاق عالی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کے اخلاق کیسے عالی تھے۔ اتنا ظلم و ستم آپ پر ہوا ہے دین کی دعوت کے بارے میں، ہمیں تو آج تک کسی نے دین کے بارے میں کبھی تانا نہیں دیا ہوگا، دین کے معاملے میں کسی نے ہمارے گلے میں رسی ڈال کر چادر ڈال کر گھسیٹا نہیں ہوگا،
دین کی دعوت کے معاملے میں ہماری کمر پر کسی نے اوجھڑی نہیں رکھی ہوگی، لیکن پیغمبر آخر الزمان، کائنات میں جن کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے، ان پر دین کی خاطر اتنی آزمائشیں بھی آئیں، لیکن آپ نے اپنے عالی اخلاق کے ساتھ امت کو درس دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے عالی ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، کتنی بڑی تکلیف آتی ہے۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب بدبخت نے اپنے بیٹوں سے کہا، اس کے بیٹوں کا نام تھا عتبہ اور عتیبہ، کہ جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اس وقت تک کافر سے نکاح کرنا منع نہیں ہوا تھا۔ آپ کی 2 بیٹیوں کا ان کے ساتھ عقد ہوا تھا، ام کلثوم اور رقیہ کا۔ تو یہ لوگ آئے، حرم میں آ کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تھوکنے لگے اور کہا، محمد ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی ہے۔ اسلام کی خاطر شاید ہماری کسی بیٹی کو طلاق نہیں دی گئی ہوگی، ہمارے چہروں کی طرف کسی نے تھوکا نہیں ہوگا، ہمارے گریبان کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا ہوگا، لیکن پیغمبر پر اتنی آزمائشیں بھی آئی۔ آپ کے طائف کا واقعہ گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سفر میں اوباش لڑکے پتھر برساتے رہے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کی پنڈلیوں سے خون رسنے لگ گیا۔ آپ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک بادل اوپر تھا، حضرت جبرائیل امین تھے بادلوں میں، فرمایا کہ یہاں فرشتہ موجود ہے جو پہاڑوں پر نگران ہے، آپ حکم دے دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم کے لوگوں کو ہدایت دے، یہ لوگ نہیں جانتے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ نے فرمایا ممکن ہے اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کر دے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، توحید پہ قائم رہیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے عالی ہیں، یہ امت کو درس دینا تھا کہ اپنے اخلاق کو وزنی بناؤ، معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کو انسان سیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا ابو العاص کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم مکہ جاؤ گے تو میری بیٹی زینب کو مدینہ بھیج دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا۔ اب انہوں نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو مکہ سے روانہ کیا، اور جب یہ مکہ سے نکل رہے تھے تو ابو سفیان کو پتہ چلا، یہ اس وقت ایمان نہیں لایا تھا۔ اسی طرح حبار بن اسود، اس نے جب دیکھا کہ حضور کی بیٹی جا رہی ہے تو یہ کفار مشورہ کرنے لگے، محمد کی بیٹی دن دہاڑے ہمارے علاقے سے نکل کر کیسے جا سکتی ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے۔ تو حبار بن اسود نے ایک تیر مارا، وہ جانور کو تیر لگا جس پہ حضرت زینب سوار تھی اونٹنی پر، وہ ایک دم بتکی تو حضرت زینب اوپر سے نیچے گر گئی، اور جب گری تو حضرت زینب حاملہ تھی۔ اب گرنے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا، اور پھر وہ بڑی تکلیف کی حالت میں تھیں۔ جب حمل ضائع ہو جائے تو عورت پر کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ابو سفیان نے کہا اسے ابھی نہیں لے جا سکتے، اسے ابھی لے کر جاؤ واپس، اور جب اندھیرا چھا جائے تب لے کر جاؤ، ورنہ ہماری رسوائی ہوگی۔ محمد کی بیٹی دن دہاڑے مکہ سے مدینہ چلی گئی۔ تو اب اگلے دن جب رات کے اندھیرے میں لے جایا گیا تو یہ ایک طویل سفر تھا۔ آج کل تو سفر 6 سے 5 گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، اس وقت سفر 14 سے 15 دنوں میں طے ہوتا تھا مکہ سے مدینہ کا۔ اونٹنی کی بے قرار سواری، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، سنگلاخ وادیوں کا سفر، تقریباً 2 ہفتے کے سفر کے بعد حضرت زینب وہاں پہنچی ہیں۔ بڑی تکلیف کی حالت میں تھیں، حمل گر گیا تھا، بہت پریشانی کی حالت میں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم ہوئی، لیکن جب یہی حبار ابن اسود فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا یہ بدلہ معاف کر دیا۔ اتنے عالی اخلاق۔ آج اگر کوئی ہماری بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کر لے تو اس وقت ہمارے جذبات کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہمارا بس چلے تو شاید ہم اس کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ نے اسے معاف کر دیا اور اس کے ایمان کو قبول فرمایا۔ ہم تو اگر کوئی شخص زبان سے 2 بول کہہ دیتا ہے اور وہ اپنی بات سے رجوع کرتا ہے، ہم اس کے 2 بول قبول نہیں کرتے۔ اس نے زبان سے کوئی بات کہی، برا بلا کہا، گالی دے دی، کوئی بد اخلاقی کی بات کہہ دی، اب وہ کہتا ہے میں معافی مانگتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ ہم اس کے اس 2 بول کو معاف نہیں کرتے۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو گرانے والا شخص جس نے پیغمبر کی بیٹی کے حمل کو ضائع کرنے کا سبب بنا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔
یہ امت کو درس دینا تھا۔ اخلاق کا درس دینا تو آسان ہے، اخلاق کی بات کر لینا تو آسان ہے، اپنی زندگی میں لے کر آنا یہ مشکل کام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ سب سے وزنی عمل قیامت کے دن جو ہوگا وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق کا اندازہ فتح مکہ کے واقعے سے ہوتا ہے کہ 13 سال تک جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کیا، 3 سال آپ کو شیب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، جنہوں نے حضرت بلال حبشی کے گردن میں رسے ڈال کر انہیں گھسیٹا، خباب ابن ارت کو کوئلوں کے اوپر جنہوں نے لٹایا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر ظلم و ستم ہوا، ڈھال ماری گئی، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حضرت سمیہ جن کی شرمگاہ پہ تیر مارا گیا ان کی شہادت ہوئی، حضرت عمار کے والد یاسر کا انتقال ہوا۔ اتنا ظلم و ستم 13 سال میں آپ پر، آپ کے صحابہ پر ہوا تھا، لیکن جب آپ فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے سر جھکایا ہوا تھا۔ حالانکہ جب انسان کسی علاقے میں فاتح بن کر جاتا ہے تو بڑا اکڑ کے چلتا ہے، سینہ تان کے چلتا ہے، چہرہ اٹھا کر چلتا ہے، اس کے لبوں کے اوپر متکبرانہ بول ہوتے ہیں، لیکن آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ آپ نے سر اتنا جھکایا تھا گویا سواری کے ساتھ لگ رہا ہو۔ ایک صحابی نے یہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جنگ کا دن ہے، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، آپ نے فرمایا من القى السلاح فهو آمن، جو اپنے ہتھیار کو ڈالے وہ بھی امن میں ہے۔ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، جو اسلام کا دشمن رہا ہے ابتدا میں، آپ نے فرمایا جو اس کے گھر میں داخل ہوگا اسے بھی امن ملے گا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے، من اغلق بابہ فهو آمن، اسے بھی امن ملے گا۔ تو آپ نے اپنے عالی اخلاق کے ساتھ امت کو درس دیا ہے، اپنے اندر اخلاق کا وصف انسان لے کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو برا بلا کہہ رہے تھے، پیٹ رہے تھے۔ آپ کی نگاہ جیسے پڑی تو آپ نے ابو مسعود انصاری کو خطاب کیا۔ آپ نے فرمایا، ابو مسعود، جتنا تمہیں اس پر قدرت ہے اس سے کہیں گنا زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت اور طاقت ہے۔ جتنا تمہیں اس پر طاقت ہے اس سے کئی گنا اللہ کو تمہارے اوپر قدرت اور طاقت ہے، لیکن اللہ تو معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری نے سنا، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا اگر آزاد نہ کرتے تو جہنم کی لپٹ، جہنم کی حرارت تمہیں بھی محسوس ہوتی۔ تو صحابہ اکرام میں اطاعت کا جذبہ بھی کتنا تھا، آپ کا ایک بول سنا ہے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شریعت میں ایک وزنی عمل انسان کے اچھے اخلاق ہیں کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کوشش کرے زندگی ایسی گزار کے جائے، اپنے دامن سے اتنے پھول محبت کے تقسیم کر کے جائے کہ اگر وہ دنیا سے چلا جائے تو ہر انسان کہے کوئی شخص تھا جس کی زبان میٹھی تھی، کوئی شخص تھا جس کی زبان سے بول نہیں پھول نکلتے تھے، کوئی شخص تھا جو محبت اور امن چاشنی کو تقسیم کیا کرتا تھا، جس کا جنازہ اٹھے تو ہر آنکھ اشک بار ہو، زمین والے نہ روئیں، عرش کے فرشتے بھی روئیں، زندگی ایسی گزار کے جائیں۔ اور ایسی زندگی تب گزرتی ہے جب انسان شریعت پر عمل کر کے چلتا ہے، تب گزرتی ہے جب وہ اخلاق کو اپناتا ہے، عفو، درگزر، معافی کو۔ تحمل مزاجی بہت بڑا وصف ہے، برداشت کر دینا، معاف کر دینا، یہ شریعت میں بہت بڑا وصف ہے کہ انسان قادر ہوتے ہوئے معاف کر دے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ بیٹھے تھے، خادمہ کھانا لے کر آ رہی تھی، شوروا تھا، اب گرم گرم شوروا ہو، لانے والی نوکرانی اور خادمہ ہو، جیسے لے کر آئی تو ان کا پاؤں کسی چیز میں الجھ گیا اور وہ گرم شوروا حضرت زین العابدین پہ گر گیا۔ اب ایسے وقت میں انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب نوکر تکلیف پہنچائے؟ دیکھیں، بیوی پہنچائے تو درگزر کر سکتا ہے، بیٹا پہنچا دے تو انسان معاف کر دیتا ہے، لیکن نوکر اگر چھوٹی بھی غلطی کر دے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو نوکر بھی غلطی میں مرد نہیں، نوکرانی عورت کرے، اور پانی نہیں گرا رہی، شوروا گرا رہی ہے، اور گرا بھی کس پر رہی ہے؟ زین العابدین پر، جو آل رسول میں سے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو اس باندی نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ،
ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پیتے، انہوں نے اپنے غصے کو پی لیا، نگاہیں نیچی کر دی۔ اس نے قرآن کی آیت کا اگلا جملہ پڑھا والعافین عن الناس، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، انہوں نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلا جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، ایمان والے تو نیکی کی زندگی گزارتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، کہا جا گواہ رہے اس بات پر، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ ہے عالی اخلاق۔ طاقت بھی چل رہا تھا، بس بھی چلتا تھا، چاہتے تو تکلیف دے دیتے، مارتے پیٹتے، لیکن صرف معاف ہی نہیں کیا بلکہ اس کو آزاد بھی کر دیا۔ تو اخلاق اس چیز کا نام ہے، انسان کو قدرت بھی ہو انسان معاف کرے۔ اس لیے اگر کوئی صاحب اختیار ہے، کسی فیکٹری کے اندر ہے، منیجر ہے، سرپرست ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ کے لیے معاف کرے۔ اگر کچھ دیر وہ تاخیر سے آ جاتا ہے، کام میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، معاف کرے۔ اللہ کو وہ انسان پسند ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی صفت یہ آئی ہے کہ اللہ وہ ہے کان اللہ علیما حلیما، اللہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے۔ علیم کا معنی جاننے والا، حلیم کا معنی بردبار، برداشت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ ہم عموماً اسے معاف کر رہے ہوتے ہیں جس کی غلطی کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم نے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اللہ کو انسان کی ساری غلطیوں کا پتہ ہے۔ ہم تو اپنے نوکر کی تھوڑی سی بات جانیں گے، باقی باتیں ہم سے مخفی ہوں گی، اللہ تو ہمارے سینوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ جاننے کے باوجود، پھر قدرت طاقت کے باوجود بھی، طاقت بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن پھر بھی حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ ہمیں تو نوکر کی، خادم کی ساری غلطیاں پتہ نہیں ہوتی، چند ایک پتہ چلتی ہیں، اور پھر ہم جتنی سزا اتنی دیتے ہیں غلطی سے بڑھ کر ہو جاتی ہے۔ جرم چھوٹا ہوتا ہے، سزا زیادہ دے دیتے ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتے ہوئے اللہ صبر کرتا ہے، گویا اللہ اپنے بندوں کو درس دیتا ہے جیسے تمہارا رب علیم ہے، جانتا ہے لیکن صبر کرتا ہے، تم بھی جانو اور صبر کرو، معاف کرو۔ دیکھیں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہو اس سے بڑی طاقت کیا ہے؟ آج اگر کسی کو معلوم ہو، وہ کہتے جی میرے ساتھ ڈی ایس پی کی طاقت ہے، ابھی فون کروں گا ڈی آئی جی میرا جاننے والا ہے، ابھی فون کروں گا گورنر سے میرے تعلقات ہیں، میں ابھی فون کروں گا صدر پاکستان سے میرے تعلقات ہیں۔ اللہ کے بندے یہ سارے انسان ہیں، ان کی طاقت محدود ہے، چند عرصہ طاقت ہوتی ہے، زمانہ ختم ہوتا ہے، وہی لوگ جو سلطنت پر ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اصل طاقت میرے رب کی طاقت ہے، جس کے ساتھ اللہ ہے اس کے ساتھ سب کچھ، اور اللہ کہتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس پر تکلیف آئے وہ صبر کرے، جس پر ظلم ہو وہ صبر کرے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور اللہ صبر پر اتنا اجر دیتا ہے جس کا حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ ہر عمل کا حساب ہے، صبر کا حساب کوئی نہیں۔ اس لیے زندگی ہو تحمل مزاجی برداشت۔ آج ہم نے گناہوں کا نام تبدیل کر دیا ہے، گناہ کا نام بدل دیا تاکہ وہ جو نفرت ہے وہ دل سے نکل جائے۔ پہلے رشوت کو رشوت کہتے تھے، اب نام ہے چائے پانی، تو نام تبدیل کر دیا، گناہ کی نفرت دل سے نکل جائے۔ پہلے جھوٹ کو جھوٹ کہتے تھے، اب کہتے ہیں بہانہ۔ بیوی کہتی ہے جی میں نے شوہر کے سامنے بہانہ کیا، جھوٹ کا نام بدل دیا بہانے کے ساتھ۔ تو یہ ہم نے شریعت کی اصطلاحات کو بدلا اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، تاکہ وہ جو گناہ کی وعیدیں ہیں وہ ہمارے اوپر نہ آ جائیں، گناہ کی وعیدیں نہ صادق آئیں، ہم نے ان کو تبدیل کر دیا۔ شریعت نے منع کیا غیبت نہ کرو، ہم نے نام رکھا جی گپ شپ لگا رہے، غیبت کا نام رکھا جی آپس میں گپ شپ لگا رہے، کسی کے بارے میں تبصرہ ہو رہا ہے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے گپ شپ کے ساتھ، کسی کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، تکلیف پہنچا رہے، کاج میں بڑا بہادر ہوں، میں اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں۔ او بھائی تو سامنے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن جب تو پسے پش کہہ رہا ہے تو اس کی غیبت کر رہا ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہیں ہے تو اس پہ بہتان لگا رہا ہے۔ اور غیبت کا گناہ زنا کے گناہ سے بڑھ کر، زنا کرنے والے کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، غیبت کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ وہ غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، صحیح بخاری جنہوں نے لکھی فرماتے تھے انی ارجو ان القی اللہ ولا یحاسبنی انی اغتبت احدا، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں کوئی حساب نہیں لے گا، میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ کوئی نہیں۔
کتنی بڑی بات ہے کہ زندگی کیسی گزاری ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس بارے میں کوئی حساب نہیں لے گا، اس لیے کہ میرے نامہ اعمال میں غیبت کا گناہ نہیں ہے. تو انسان کا وصف کیا ہے؟ تحمل مزاجی، برداشت کر دینا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، معاف کر دینا. یہ بہت بڑا وزنی عمل ہے. ایک بزرگ ایک نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو وہاں چند اوباش لڑکے تھے. اب ان اوباش لڑکوں نے اس بزرگ کو دیکھا. اس بزرگ کا ارادہ تھا کہ ایک کشتی چھوٹی سی بک کرا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جاؤں. تو انہوں نے دیکھا وہ جب بیٹھا تو یہ بھی ساتھ ساتھ بیٹھ گئے. اب الگ سے انہوں نے لی کشتی، اور ساری کشتی میں یہ لوگ گانا بجاتے رہے، ساری کشتی میں یہ لوگ بیہودہ باتیں کرتے رہے، تانے دیتے رہے، مختلف قسم کے جملے ان پر کستے رہے. یہ بزرگ سنتے رہے، اپنے ذکر میں مصروف رہے. قریب میں ایک شخص بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت آپ کو انہوں نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، بڑی تکلیف پہنچائی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں، اللہ ان کو سزا دے دے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ، تو نے دنیا میں جس طرح ان کو خوشیاں دی ہیں، ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا کر دے. آخرت کی خوشیاں تب ملیں گی جب ہدایت ملے گی. تو گویا اشارہ کیا یہ دنیا میں جس طرح خوشی میں مست ہو کر جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اے اللہ تو آخرت کی خوشی بھی دے دے، یعنی اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو آخرت کی خوشیاں مل جائیں گی. یعنی ان لوگوں میں تحمل مزاجی کتنا تھی، برداشت کس حد تک ہے کہ ایک تانے دے رہا ہے، مختلف قسم کے جملے کس رہا ہے، انہیں دیکھ کر گانا گا رہا ہے، لیکن وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بد دعا نہیں کہ دعا کی. دعا دے دینا بہت بڑا عمل ہے، معاف کرنا بڑا وزنی عمل ہے. قرآن کریم حضور کے بارے میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو سب سے بڑے اخلاق عطا فرمائے. اخلاق کی 3 قسمیں، ایک ہوتا ہے اخلاق حمیدانہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ، ایک ہے اخلاق عظیمہ. اخلاق حمیدہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے تکلیف پہنچائی برابر میں اسے بھی تکلیف پہنچاؤ. اس نے ایک مارا، ہم نے بھی اسے ایک مارا، برابر سرابر. یہ بھی اخلاق ہے کہ اس نے تجاوز نہیں کیا. دوسری قسم کیا ہے؟ اخلاق کریمانہ، معاف کرنا، کہ جو ظلم کرے انسان معاف کر دے. تیسری قسم کیا ہے؟ اخلاق عظیمانہ، کہ جو ظلم کرے اسے معاف بھی کرو اور الٹا اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو. ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، ہم نے آپ کو اخلاق میں سب سے وزنی عمل بلند اخلاق آپ کو دیے ہیں. آپ صرف معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے. یہ ہے اسلام کا ایک وزنی عمل، اچھے اخلاق پہ چلنا. ایک بزرگ راستے سے گزر رہے تھے، کسی نے اوپر سے کچرا پھینک دیا، ان کے ساتھ ان کے خلفاء بھی موجود تھے، کچرا ان پر گرا، اب کپڑوں پہ بھی لگا، سر کے بالوں پہ بھی لگا. تو جو ساتھ موجود تھے وہ غصے میں آ گئے کہ ہمارے شیخ پر انہوں نے کچرا پھینک دیا. وہ جانے لگے اس گھر کے دروازے کی طرف. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضرت ان لوگوں کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں، ان کو پتہ نہیں آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور ان بدبختوں نے آپ کے اوپر کچرا پھینکا ہے. حضرت مسکرانے لگ گئے. فرمایا بھائی ہم تو مستحق تھے کہ ہم پر اوپر سے پتھر برستے، آسمان سے انگارے برستے. یہ اللہ کا کرم ہے، انگارے اور پتھر نہیں آئے، کچرا لگا ہے سر پہ. یہ وہ لوگ تھے جو برائی کے راستے سے بھی نیکی کی صورت نکال دیتے تھے، جو جھگڑے کے اندر سے بھی عافیت کا راستہ نکال دیتے تھے، جو درگزر کو اپناتے تھے اور دوسروں کو بھی درگزر کا درس دیتے تھے. ہم تو جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، اب سامنے سے سگنل کھلتا نہیں ہے، ہارن شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو گور گور کے دیکھ رہے ہیں، قریب ہے کہ یہ کہیں اس پر حملہ نہ کر دے. لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور تھوڑا سا ساتھی آگے آ گیا، اس پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. بل بھرنے کے لیے لائن میں کھڑے، وہاں جھگڑا، ہر جگہ جھگڑا. حالانکہ صف بندی اسلام نے ہمیں سکھائی تھی. اسلام نے کہا نا صفیں بالکل سیدھی ہوں، ذرا برابر ٹیڑھی نہ ہو. صفیں ٹیڑھی ہوں گی آپ نے فرمایا دل ٹیڑھے ہو جائیں گے. آج آپ دیکھو مسلمان جس جگہ جاتا ہے اس کی صف سیدھی نہیں ہوتی. بل بھرانے جائیں گے سیدھی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے، کہیں ہوٹل پہ خریدنے جائیں گے سیدھی صف میں نہیں، ہر ایک کی کوشش ہوگی وہ دوسرے سے آگے بڑھے گا. حالانکہ صفوں کا سیدھا ہونا اسلام نے سکھایا، آج انگریز نے اس کو لے لیا، مسلمان نے اس کو نہ لیا. حالانکہ یہ حکمت عملیاں ہمیں شریعت نے سکھائی تھی کہ ایک دوسرے کا حق نہ مارو، اس سے آگے نہ بڑھو، برداشت کرو. عموماً کیا ہوتا ہے، دوسرا آگے بڑھ گیا، اتنی برداشت نہیں ہوتی، جھگڑے شروع ہو جاتے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا طاہر حسن، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ہوٹل پر چند لوگ روٹیاں خریدنے کے لیے آئے، تو اب ایک کا نمبر ذرا پیچھے تھا، 3 نمبر.
تو اب ایک دوسرا پیچھے سے آیا اور آ کر آگے بڑھ گیا اور روٹیاں لے کر جانے لگا. تو اس نے پیچھے سے کہا بھائی تو کیوں آگے بڑھ گیا, تیرا نمبر پیچھے تھا. اسی میں اس کو 2 گالیاں دے دی, وہ اس کے ساتھ جھگڑنے لگا, لڑائی شروع ہوئی. اس نے پتھر اٹھا کر اس کو مارا, کہا ادھر لگا, 4 ٹانکے آ گئے. اس نے جواب میں بڑا بلاک اٹھا کر مارا, اس کا پورا سر پھٹ گیا, وہیں انتقال ہو گیا. اب 3 سے 4 منٹ کی بات تھی, اگر اس نے یہ روٹیاں پہلے لے لی اور اس نے بعد میں لے لی تو حرج کی کیا بات ہے. یعنی مسلمان میں تحمل مزاجی ختم ہو گئی, برداشت ختم ہو گئی. ہمارے پیغمبر کے اخلاق تو ایسے عالی ہیں کہ آپ کے چچا کو جس نے قتل کیا, وحشی, اور قتل بھی کس طرح کیا, جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے, کان الگ ہیں, ہاتھ الگ ہیں, پاؤں الگ ہیں, دل نکال دیا, ہندا نے کلیجہ چبا دیا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آپ کسی کی لاش پر آ کر اتنے نہیں روئے جتنا آپ حضرت حمزہ پر آئے. آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے کہ انہوں نے میرے چچا کو کتنی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. لیکن یہی چچا کا قاتل وحشی جب ایمان لے کر آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی معاف کر دیتے. آج ہمارے کوئی جسم کے ٹکڑے کر دے, ہماری اولادوں کے کر دے, ہم اسے معاف کر دیں گے. ہم تو گالی دینے والا جو زبان سے ایک بول کہتا ہے اسے نہیں معاف کرتے, جائے کہ جو جسم کے ٹکڑے کر دے ہم اسے معاف کر دیں. تو پیغمبر کے عالی اخلاق ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں, ہم اپنی زندگی میں یہ وصف لے کر آئیں. آج الحمدللہ صوم و صلات کے پابند تو لوگ ملتے ہیں, اچھے اخلاق والے نہیں ملتے. نمازی ملتے ہیں, دیندار مل جاتے ہیں, راتوں کو اٹھنے والے مل جاتے ہیں, لیکن زبان سے میٹھا بول نکالنا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, دوسرے کا دل خوش ہو جائے, ایسے لوگ بہت کم ملتے, گنے چنے ہیں صرف. اصل انسان کی جو خوشبو ہے نا وہ اخلاق کی خوشبو ہے. انسان کا کردار یہ اس کا تعارف کراتا ہے, انسان کا مال تعارف نہیں کراتا, انسان کا عہدہ اور جائیداد اس کا تعارف نہیں کراتی, انسان کا کردار اور سیرت اس کا تعارف کراتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر بن کر آئے ہیں, آپ نے سب سے پہلی بات کیا کہی؟ قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ, میں نے زندگی کا ایک عرصہ تمہارے اندر گزارا, کیا تمہارے اندر سمجھ نہیں ہے؟ یعنی میری زندگی میں کوئی عیب تم نے دیکھا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو پیش کیا, معجزات بعد میں پیش کیے, اپنی 40 سالہ زندگی کو پہلے پیش کیا. وہ لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ پر یہ عیب تو لگایا کہ یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, لیکن کوئی یہ عیب نہ لگا سکا معاذ اللہ یہ بد اخلاق ہے, بد کردار ہے, زنا کرنے والا ہے, شراب پینے والا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے. وہ تو معمولی بہانہ لے کر حضور کو بدنام کرتے تھے, لیکن آپ کے اخلاق پر آج تک کوئی انگلی نہ اٹھا سکا. انسان کی زندگی کردار کی زندگی ہوتی ہے. اور دوسرا جو متاثر ہوتا ہے وہ ہماری گاڑی موبائل دولت سے نہیں, ہمارے اس نے اخلاق سے متاثر ہوتا ہے. اور اخلاق میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے, یہ دوسروں کے دلوں کی زندگیوں کو پلٹ دیتا ہے. حضرت شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ریل میں سفر کر رہے تھے, آپ کے ساتھ ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا. اچانک اسے قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی, وہ اٹھا اور ریل کے ڈبے میں جو استنجا خانہ تھا وہاں گیا تو ایک دم واپس آ گیا. اس کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ شاید وہاں پر گندگی تھی اور یہ اس لیے واپس آیا, یہ قضائے حاجت نہ کر سکا. حضرت اپنے دور کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, 18 سال مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے حدیث کا درس دیا. اب یہ خود اٹھے اور انہوں نے چند گتے لیے جو ارد گرد پڑے تھے, چند گتوں کے ساتھ ایک لوٹے کا پانی لیا اور گئے اور اس بیت الخلاء کو بالکل صاف کر دیا. صاف کرنے کے بعد لوٹے میں پانی بھی رکھ دیا اور اس ہندو سے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں, وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہے. اس نے کہا نہیں میں ابھی ہو کر آیا ہوں. کہا نہیں آپ جا کر دیکھ لیں. جب وہ گیا جگہ بالکل صاف ستھری تھی. اس نے قضائے حاجت کی, واپس آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کس دین کی دعوت دیتے ہیں؟ فرمایا اسلام کی دعوت دیتا ہوں. کہا کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں, آپ کا دین سچا دین ہے. کردار کی طاقت ہے, عمل کی طاقت ہے. آج تو ہم بیت الخلاء اپنے مسلمان کے لیے گندا کر کے جاتے ہیں, قضائے حاجت کر کے جاتے ہیں, پانی نہیں گراتے, اس کی صفائی نہیں کرتے. جب بعد میں دوسرا آتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. مسجد کے بیت الخلاؤں کے ساتھ تو یہ حشر کیا ہوتا ہے آج کے مسلمان نے, پورا دروازہ لکھا بھرا ہوا ہے, قلم نکال کے لکھتے رہتے ہیں. ہر دوسرے مہینے رنگ کرتے ہیں مسجدوں والے, لیکن پھر وہ ساری جگہ بھری ہوئی ہے. گویا ان کو یہ چاکنگ کی جگہ ملی ہے. اور بھائی قلم کا کتنا بڑا مرتبہ ہے, نون والقلم وما یسطرون, قلم کی قسم اللہ قرآن میں کھا رہا ہے اور ہم قلم لے کر لکھ رہے. بعض بدبختی کہو ان کو جو اپنے بیت الخلاء میں اپنی گندگی لے کر دیواروں پہ مل رہے ہوتے. اللہ کے گھر کا احترام نہیں, کبھی اپنے گھر کی دیواروں پر اور کبھی ماربل پر کبھی یہ پان کا تھوکیں گے نہیں.
لیکن مسجد کے اندر اگر کبھی بیت الخلا ہوں گے وہاں آپ جا کے دیکھ لیں، نسواریں کناروں پر تھوکی ہوئی ہوں گی، پان اور گٹکا تھوکا ہوا ہوگا۔ اپنے گھر کا خیال ہے، مسلمان کے دل میں رب کے گھر کا خیال نہیں۔ تو یہاں میں عرض کر رہا ہوں حضرت مدنی نے صاف کیا غیر مسلم کے لیے بیت الخلا کو، اور یہی بات وجہ بنی اور وہ ایمان لے کر آ گئے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امیر شریعت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے جلسے میں بیان کے لیے آئے۔ حضرت نے جب بیان کر دیا، بیان ختم ہوا، دسترخوان لگا، کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں وہاں ایک جمعدار تھا جس کے ہاتھ میں لوٹا اور اس کے ہاتھ میں دیگر سامان موجود تھا جو بیت الخلا کی صفائی میں استعمال ہوتا ہے، جھاڑو بھی تھا، وہ گزر رہا تھا۔ حضرت نے اسے بلایا، آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ وہ قریب آیا اور کہنے لگا، جی میں کیسے کھا سکتا ہوں، آپ مسلمان ہو، میں غیر مسلم ہوں، میں کہاں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں، پھر آپ امیر شریعت، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا مجھ جیسا گندا ناپاک آدمی آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ فرمایا بھائی انسان تو ہو؟ کہا جی انسان ہوں۔ کہا بھوک تو تمہیں بھی لگتی ہے؟ کہا جی بھوک تو لگتی ہے۔ کہا بیٹھو۔ اپنے ساتھ بٹھایا۔ اب وہ جھجک رہے تھے، خود ان کے ہاتھ دھلائے۔ ہاتھ دھلانے کے بعد اب وہ لقمہ نہیں لے رہے کہ میں غیر مسلم ہوں، یہ مسلمان ہیں، تو میں کیسے ان کی پلیٹ سے کھاؤں، کہیں یہ کھانا ترک نہ کر دیں۔ حضرت نے خود لقمہ بنایا، اس کے منہ میں ڈالا۔ اب اس نے جب کھانا شروع کر دیا تو اسے پینے کی حاجت تھی، لیکن گلاس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو میں گلاس سے پی لوں، مسلمان اس سے نہ پئیں۔ حضرت نے پانی ڈالا، اسے دیا، اس نے پیا، اس کا جھوٹا پانی خود پیا۔ یہ شخص کھانا کھا کے اٹھا اور گیا اپنے گھر، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے ساس و سسر کو، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر آیا، کہا امیر شریعت کلمہ پڑھاؤ، ہم مسلمان ہوتے۔ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ نے اخلاق میں بڑا اثر رکھا ہے، اخلاق میں بڑی قوت ہے۔ اسلام جو پھیلا یہ اخلاق کے بلبوتے پر پھیلا۔ جہاں صحابہ گئے انہوں نے اخلاق کے ذریعے تعلیم دی۔ کیا اخلاق تھے امیر شریعت کے بھی کہ بھنگی کو اپنے ساتھ بٹھایا، اسے ساتھ کھانا بھی کھلایا، منہ میں لقمہ بھی ڈالا، اور یہی ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ تو میری ساری معروضات کا خلاصہ ہے ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو لے کر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق